جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت، اور آج آپ کو معلوم ہے جمعۃ المبارک کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے گیسٹ لے کر آئیں، اور آج گیسٹ آف دا ویک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آصف حیدری، اور آپ ان سے پہلے بھی ملاقات کر چکے ہیں اور ان کی باتوں سے مستفید ہو چکے ہیں، اور آج بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارا ٹاپک رہے گا بدلتی ہوئی دنیا، اور دنیا کے آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر، کچھ ہی گھنٹوں کے اندر جو ہے حالات بالکل بدل جاتے ہیں، اور میڈیا اس قدر ترقی کر چکا ہوا ہے کہ لمحہ با لمحہ جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہتی ہیں، لیکن صرف خبریں پہنچ جانا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم جو عام فہم انسان ہیں ان کی سمجھ میں جو ہے وہ جو اس کی صحیح جو خبر کی جو صحیح روح ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان حضرات کی جو اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، جو اس پہ تجزیہ کرتے ہیں، اور ان کی عام عوام کے لیے جو ہے اس کو واضح کرتے ہیں کہ اصل میں اس کا صحیح جو مقصد ہے یا اس کی خبر کی جو صحیح صحت ہے وہ کیا ہے۔ صحت سے بات یاد آئی کہ صحت کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے مہمان جو ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہیں، اور ڈاکٹر ان کی اسپیشلٹی جو ہے وہ معدے اور آنتوں کی بیماریوں میں ہے، اور آپ ایز اے ڈاکٹر بھی اگر آپ ان سے بات کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہمارا ٹاپک ہے بدلتی ہوئی دنیا۔ آج ہم چاہ رہے تھے کہ ذرا دونوں سائڈوں کو تھوڑا سا کور کریں، تھوڑا سا ہم اپنی صحت کی بات بھی کریں، اور تھوڑا سا جو حالات ہیں زمانے کے، تھوڑے سے حالات ہیں دنیا کے، ان پر بھی گفتگو کریں۔ تو ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ کا جیسے کہ میں نے آپ کو تعارف کروایا ہمارے گیسٹ کا، تو جی علی بھائی آپ ہمارے گیسٹ کی شان میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے کہ آپ تشریف لا چکے اور میں نے تجزیہ، چونکہ اس پروگرام میں میں نہیں تھا، مگر میں نے کہ اس کو لائیو ٹرانسمیشن پہ گھر سے دیکھا، تو بہت ہی عمدہ جو ہے تجزیہ آپ کا ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا، اور بہت اس کے مختلف جو ہے وہ پہلو تھے۔ مطلب ٹائم کم ہوتا ہے اور گفتگو کرنے کا جو میٹر ہے وہ بہت وسیع، میں نے اس میں جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو ذرا آپ دعا سلام کر لیں پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حالات حاضر کے موضوعات جو ہیں اس پہ آپ کو جو بھی اپنا اینگل سے یا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں، خبر تو ایک ہیڈ لائن نیوز ہوتی ہے نا، تو اس خبر کے پیچھے اصل خبر کیا ہے، اصل خبر کیا ہے، اس چیز پہ گفتگو کرنا ایک ہمارا مقصد، اور ناظرین کو جو سیاق و سباق اس میں لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ ڈیٹیل انالیسس ہے، دیٹس دا ہول آبجیکٹو، کہ ہماری گفتگو کا مد نظر یہی ہوگا کہ اپنے ناظرین کو اصل خبر سے مطلع کیا جا سکے، تاکہ وہ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خبر کے پیچھے خبر کیا ہے، خبر کے پیچھے اصل چیز تو مطلب جو ایک تجزیہ کار کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ خبر جو آ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ یہ خبر بن کیوں رہی ہے، اور یا یہ اس کو خبر کا ٹریٹمنٹ کیا کیا جا رہا ہے، کیونکہ مختلف جو نیوز کے اندر عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مختلف دھڑے میں کہہ لوں جو ہے کہ مطلب کچھ لوگ حمایتی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کے مخالفین ہوتے ہیں، تو خبر چونکہ خبر کی دنیا میں خبر ایک ہی ہوتی ہے، اس کا نیوز ٹریٹمنٹ وہ ڈفرینٹ انداز سے کرتے ہیں، تو اس میں کنفیوژن بیسکلی کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے جو پکانے کی زبان میں آپ کہیں گے کہ انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، بالکل تھوڑے سے مسالے چینج کرتے ہیں، اس سے وہ باقاعدہ ایک ڈفرینٹ مختلف پہلوؤں میں وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے لوگ حامی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کے یوں کہہ لیں کہ ہر سائڈ اپنی طرف سے تڑکا لگا کے خبر کو پیش کرتی ہے۔ بالکل، تو اب جیسے کہ بالکل جو کرنٹ سچویشن اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے پوری، آپ دیکھ لیں کہ دنیا جو کہ ایک ہمارا موضوع بھی اس کے اوپر رہے گا کہ بدلتی ہوئی دنیا، تو اس میں جو آپ اگر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے مطلب اسرائیل کا اور سعودیہ کا بالکل قریب آ جانا یہ باعث بنتا ہے شاید امریکہ اور ایران کے نیوکلیئر ڈیل پر، کیونکہ جب تک امریکہ کی ایران کے ساتھ مطلب وہ معاملات شروع نہیں ہوئے تھے تو یہ دونوں مطمئن تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کا ان سے معاملہ چل رہا ہے، مگر جب ایران نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنا رہا، کیونکہ جیسے سید علی خامنئی صاحب کا فتویٰ بھی کہ جوہری توانائی سب کے لیے ہونی چاہیے مگر جوہری ہتھیار سب کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ انسانیت کا قتل عام اس سے کیا جا سکتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ اپنی بات میں کتنے سچے رہے، انہوں نے ثابت کیا، ہر موقع پہ ثابت کیا۔ تو جب امریکہ کو مجبوراً ٹیبل ٹاک پہ آنا پڑا اور یہ چیزیں ثابت ہو گئیں کہ کل آپ نے دیکھا کہ ڈیل کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے وہ، تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی تفصیل سے ہمارے ناظرین کے لیے ڈالیں کہ شاید اس وجہ سے تو نہیں سعودیہ اور اسرائیل قریب آئے، کیونکہ ان کے مفادات کو اس سے بڑا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا گلف کے اندر۔ دیکھیے اس خبر کو ہم ایکچولی مختلف ڈفرینٹ سیکشنز میں کور کر سکتے ہیں۔ آئی مین از امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، اور اسپیشلی
کہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ریلیشنشپس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ قوموں کے تعلقات جو ہیں اور اسپیشلی ممالک کے تعلقات وہ باہمی مفادات پہ ہوتے ہیں. اب بدلتی صورتحال میں اب یہ سب سے امپورٹنٹ سچویشن تو ہے کہ ایران کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر ہسٹری سے دیکھیں گے, مجھے انقلاب ایران سے یاد ہے ابھی تک کہ 8 سال اب جنگ جو تھی, اب اس کو ذرا استاذ میں بھی دیکھیں تو ایران ہیڈ ٹو گو تھرو کوائٹ اے ڈیفیکلٹ ٹائم اینڈ the Western world had fully supported Iraq in that. And Iran came throughout very well. یعنی ایرانی قیادت نے اور ایرانی عوام نے جس ہمت اور حوصلے کا ثبوت دیا ہے اس 8 سے 10 سالہ جنگ کے دوران, that's a huge sacrifice. اور اس کے بعد بھی دیکھیے ایران کو جس طرح آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے انٹرنیشنل صرف ارینا میں, اور پرٹیکولرلی تھرو ڈفرینٹ سینکشنز ون آفٹر ادر, تو اس میں نہ صرف اپنے بلکہ غیروں نے سب نے مل کے ایران کے خلاف وہ ڈیولپ کیا ہے ایک سینسس. اب نیوکلیئر ڈیل کی دیکھیں میں اس پہ میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ہر ملک کو اپنی صورتحال کے مطابق اور اپنی ملکی اور اپنے انٹرنیشنل صورتحال کے مطابق اور اپنی علاقائی صورتحال کے مطابق اپنے جائز حقوق ہیں اپنی تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے. اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب انٹرنیشنل تھریٹ ہوں, اسپیشلی امریکن سچویشن, امریکن سپر پاور کا جو ہے, اب دیکھیں آپ نے بات کی انسانیت کا قتل عام, تو انسانیت کا قتل عام کس کے حصے میں آتا ہے؟ اگر نیوکلیئر پاورز ہیں بھی, دنیا میں 7 ملک ہیں بھی نیوکلیئر پاورز, اب تک نیوکلیئر بم یوز کس نے کیا؟ دیٹس obvious. اب دوسری صورتحال یہ, اس کے تھوڑا سا آگے چلیں تو اس صورتحال کو کور کرتے ہوئے میں ایک تھوڑا سا اور کامنٹ کروں گا کہ دیکھیں ایک اپارتھائڈ سارٹ آف رجیم ہے کہ نیوکلیئر, نہ صرف نیوکلیئر پر ایون ان سائنس, ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس, ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی. اب ایران کو تو اس قدر سفر کرنا پڑا ہے اس ساری صورتحال میں کہ پابندیاں لگی ہیں, جہازوں کی پرزے تک نہیں مل رہے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جہاز سم ٹائم وہ گر جاتے ہیں چونکہ اور سب سے بڑا ہتھیار جو UN سیکورٹی, یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل جو ہے ان کی طرف سے امپوز سینکشنز ہیں, دے آر مور بائنڈنگ انٹرنیشنلی. خیر سے وہ تو ایک دیٹس جسٹ ون پارٹ آف دا ہول اسٹوری. اگر اس کو بھی دیکھیں تو یہ کافی عرصے سے کوشش ہو رہی تھی کہ ایران کو آئسولیٹ کر کے ٹو برنگ بیک ٹو دا ٹیبل. ویل ایرانیئنز ہیو بین, the Iranian government particularly had stood firm on this issue. And as you said very rightly so, Iranian leadership had decided that that's what their purpose is, that's what they want to go ahead. انہوں نے ڈکلیئر کیا they don't want to develop nuclear weapons, they do not have any ambitions to be nuclear power or even to detonate to anything or to be in that race, really, nuclear arms race. So I think that must be appreciated, even in international arena. I will highly appreciate that, that's a peaceful stance. اب صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ آن دا ادر ہینڈ یو سی, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ایک ایکسس بن گیا سعودی عربیہ اور اسرائیل کا مفادات کا, تو مفادات کا ٹکراؤ ایک تو ہے, اور باہمی مفادات جہاں بھی ہو جائیں گے تو پیپل ول سپورٹ ایچ ادر. اب اسی صورتحال میں اگر دیکھیں کہ کل جو نیوز امپورٹنٹ نیوز چل رہی تھی کہ آفٹر دس انیشیل صرف ایگریمنٹ واز اناؤنس, تو سب سے پہلے جو براک اوباما ہے جو پریزیڈنٹ آف USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ, انہوں نے سب سے پہلے نیتنیاہو اسرائیلی پرائم منسٹر کو فون کیا, سیکنڈلی اسپوک ٹو شاہ سلمان آف سعودی عربیہ. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ دیٹس ویئر ہی فیلٹ دیٹ ہی نیڈ ٹو ٹیک دیز ٹو پیپل انٹو کانفیڈینس. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک طرف ایران اور ایک طرف کئی ممالک کا جو کمبائنڈ صرف ایفرٹ ہے. اور ایون انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں صورتحال کو تو پچھلے چند مہینوں یا کہہ لیں چند سالوں میں مثلاً اب باہمی مفادات کا ٹکراؤ ہے. اب دیکھیں سیریا کی صورتحال لے لیں تو سیریا کی صورتحال میں that became proxy war ground basically. اسرائیلی انٹرونشن کیا, ویری آبویس انٹرونشن. مجھے یہ بتائیے کہ اب خبر یہ تھی کہ اسرائیلی طیارے اڑے, انہوں نے شام کے کچھ علاقوں پہ بمباری کی and then they went back. In normal situation he would be taken as an international declaration for war, act of war. لیکن کیونکہ اب سیریا کی صورتحال انٹرنلی سو انسٹیبل ہے اور گورنمنٹ از ان سچ اے میس, اور وہاں پہ جو ساری اپرائزنگ کر رہے ہیں بینگ سپورٹڈ بائی پراکسی وار, اور اس میں ڈفرینٹ فیکشنز ہیں, انٹرنیشنل فیکشنز ہیں. اس میں سیریا اینٹی سیرین جتنے بھی رجیم ہیں آپ کہہ لیں, اسرائیل ایک ہے, امریکہ سیکنڈ ہے, آئی مین ایون ادر کنٹریز
ठीक है, अरब से जी। तो कहने का मकसद है कि उसमें भी ईरानी गवर्नमेंट ने, बिकॉज इरानियंस एंड रशियंस, प्रो रशियंस डेफिनेटली सपोर्टेड बशार अल-असद गवर्नमेंट, तो दैट्स ऑब्वियस। तो सिमिलरली सूरत हाल को अगर आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो ये नहीं है कि आपको एक इत्तेहाद नजर आता है, ये नहीं एक फोर्सेस, एंटी फोर्सेस, यू नो, दे आर गेटिंग टुगेदर and they're trying to defeat each other in every possible arena they can. So downplay each other, that's the right word to use. मगर जैसे कि आपने बिल्कुल इसको बहुत वजाहत के साथ बयान किया कि तमाम चीज़ें इलाकाई सूरत हाल के हिसाब से अपनी कंट्री जो है, जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो अपने मफादात को सेट करते हैं कि भाई हमारा जोग्राफिया ये है, हमारे नेबर्स ये लोग हैं, इनके पास ये पावर्स हैं और ये इतने डेंजरस हैं या ये हमारे दोस्त हैं, जो भी उसके हिसाब से हमारे जो मफादात ये बनते हैं। तो जब हम देखते हैं कि सऊदी अरब और इजराइल करीब आ जाते हैं, अपना एक कॉमन एनिमी समझते हुए ईरान को, और वो इसको आकर जो है वो मिल बैठते हैं, हालांकि एक सऊदी अरबिया लीडिंग कंट्री कहलाता है पूरे मुसलमान उम्मा में, क्योंकि वहाँ पर मक्का और मदीना मौजूद है, और दूसरी तरफ इजराइल जो कि एक कौमियत की बुनियाद पर बना है, मतलब एक उनका भी जो बनने का मामला है वो एक यहूदियों के लिए एक रियासत, मतलब एक वो इंतहा है ना, एक इंतहा पसंदी वहाँ नज़र आती है, और एक जो है वो पूरा यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो इन दोनों को रखते हम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क क्यों है जो कि नॉन अरब भी है, और हम जो है वो इनकी जंग में दाखिल हो जाते हैं, अपने मफादात का कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस सूरत हाल में टू बी ऑनेस्ट, अभी यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एक बात मुझे याद आ रही है कि लीडरशिप और विजनरी लीडर्स में क्या फ़र्क है। रहमतुल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है, मुझे आज भी उनकी बात आती है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। I mean, he made that statement nearly 78 years or even more than that time ago. लेकिन वो ऐसी विजनरी स्टेटमेंट है कि आप देखिए कि आज भी वो बात को सही मौजूद है, हो रही है। ठीक है, सही भाई को मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगी, हम एक कॉलर लेते हैं, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। जी नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम। ओके भाई, आपको भी सलाम, आपके गेस्टों को सलाम। आज जुम्मा है, मैंने कहा जल्दी जनाब आपके प्रोग्राम में शमूलियत करके हाजिरी दे के तैयारी करें जुम्मे की। जनाब शुक्रिया। तो अभी आप बात कर रहे थे, आपका टॉपिक है बदलते दुनिया, तो भाई साहब भी बात कर रहे थे मफादात की। तो उस भाई मफादात दो किस्म के हैं। इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि अगर अमेरिका को देखे तो अमेरिका के मफादात जो होते हैं उनका आपने कभी आइन जो देखा कॉन्स्टिट्यूशन वो 150 साल से 1.5 सफ़े पे है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और वहाँ पे एक लफ्ज की भी आज तक तब्दीली नहीं की। और उनके जो हुकूमत आती है उनको पता होता है प्रेसिडेंट को कि आज मैं हूँ, 2 टर्नों के बाद मैं नहीं हूँ। तो इसका मतलब है वहाँ पे मफादात जो है वो कुर्सी के नहीं है, वहाँ मफादात जो अपनी कौम के हैं, मुल्क के हैं। लेकिन शोमिया किस्मत ये है कि हमारे मुल्कों में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क मिसाल के तौर पे 150 साल 200 साल से सऊदी अरब जो है वो वहाँ पे विराजमान है और कुर्सी शहनशाहियत कायम किए बैठा हुआ है, जैसे ईरान में 2000 साल पुराना था शहनशाह का। तो वहाँ पे मफादात जो है वो अपनी जात के, अपनी कुर्सी के, अपने इक़्तिदार के हैं। और जब वहाँ पे ये इस किस्म के इक़्तिदार के मफादात होंगे तो वहाँ पे कौम को नहीं देखा जाएगा, मुल्क को नहीं देखा जाएगा, अपने पैसे, अपने बैंक बैलेंस, अपनी कुर्सी और अपनी हुकूमत और अपने जो मफादात उनके जाती हैं उनको देखा जाएगा। तो जब इस किस्म के मफादात जो जाती मफादात हों जिसमें ना मुल्क हो ना कौम हो, तो ऐसे मफादात को जो हम कहते हैं ये मफादात नहीं होती, ये डिक्टेटरशिप होती है। और ये कौम को कुचलने, मुल्क के अवाम को कुचलने की एक बहुत बड़ी ताकत को हासिल करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत कुछ है और हम अवाम उठे तो उन्हें कुचल देंगे। जिस तरह सऊदी अरब में 35% शिया हैं और जहाँ तेल निकलता है वहाँ उनको बेचारों को ना स्कूल है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई चीज है, और उनको कुचलने की जरूरत, कुचलने के लिए कुचल रहे हैं उनको बड़े बुरे तरीके से। और इसी तरीके से आप देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी हालत यही है कि वहाँ पे भी पाकिस्तान के अवाम जो है भूखे मर रहे हैं, बच्चियां बेच, लोग अपनी औलादें और बच्चे बेच रहे हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। लेकिन मफादात क्या है? मफादात यही है कि हमारी कुर्सी बच जाए, किसी न किसी तरीके से हमारी कुर्सी बच जाए, हमने जो लूटना खाना है तो खा के अलहदा हो। तो मैं बात सिर्फ मफादात में, इस किस्म के मफादात जब होंगे तो नुकसान होगा। ये कौमें इसलिए कामयाब है कि इन्होंने मफादात कौम और मुल्क के लिए रखे हैं और अपनी कुर्सी को नहीं देखते। टोनी ब्लेयर को देखा जब वो उतरा है वजारत उज़्मा से, तो वो ट्रेन पे बैठ के गया है, उसको पता था कि मैं जो कुछ हूँ वो ही हूँ और इसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ ज्यादा करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये मुल्क इसलिए तरक्की करते हैं।
ہم لوگ یہ مفادات جو کرتے ہیں ہم اپنی ذات, اپنے خاندان اور اپنی دولت اور اپنے بینک بیلنس کے لیے کرتے ہیں. تو جب اس قسم مفادات ہوں کہ ہمیں نقصان ہوگا, اس لیے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں, کیونکہ دنیا تنگ آ چکی ہے, بھوک اور افلاس سے تنگ آ چکی ہے. دنیا کہاں تک جائے, کہاں تک قربانیاں دے, کہاں تک مرے, کہاں تک لہو بہائے اپنا. تو جب تنگ آمد بجنگ آمد, پھر جب دنیا کو دیکھا کہ ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے ان ملکوں میں, تو پھر عوام اپنے مفادات اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے. جس طرح یمن میں اپنے حقوق کے لیے دنیا اٹھی ہے, لیکن ان کے حقوق کو نہیں مانا جا رہا, ان کے حقوق کو نہیں مانا جا رہا. صرف ان کے اپنے مفادات, اپنے کرسی اور اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے وہاں پہ ان کے حقوق کو کچلا جا. اب ختم کرتا ہوں ایک بات کہہ کے, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تقریر میں جب آزاد کرایا تقریر, تو وہاں پہ آئی صبح میں پراپیگنڈا دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے جی یہ شیعہ جو ہیں وہ سارے ہمارے مکانات گرا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ رہے ہیں. وہاں پہ بھی شیعہ کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ہے مفادات, اس کو کہتے ہیں مفادات, جو کہ قوموں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہوتا ہے. اور ہم اتنے غریب ہیں, اتنے بے عقل ہیں, اتنے نہ سمجھ ہیں کہ ہم ان باتوں پہ لگ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ کرنے میں بھول جاتے ہیں. اور یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے, جس کو دور کرنے کے لیے ہمیں علم چاہیے, حقوق چاہیے, اور ہماری زندہ رہنے کے لیے روٹی چاہیے. جو ہمیں مل جائے تو ہم اچھی چیز سوچ سکتے ہیں, نہ ملے تو ہم ان ترکوں پہ جاتے ہیں. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ جی, تھینک یو. تو وہی والی بات مفادات پہ آ گئی کہ ہمارا جو پاکستان کا جغرافیہ ہے, سامنے انڈیا بیٹھا ہے, پیچھے افغانستان, وہ بھی ہم سے کچھ خوش نہیں ہے. تو ہم اپنے انٹرسٹ سامنے رکھ کے کبھی بات نہیں کرتے, اور ایک نعرہ لگا ہوا ہے دفاع مقدس کا, حالانکہ حملہ سعودیوں نے کیا ہے, یمنیوں نے بھی کیا, اور اس کے اندر ہم کس خوشی میں شامل ہوئے جا رہے ہیں. دیکھیے اس میں اگر آپ پاکستانی پرسپیکٹو سے پوچھیں تو مجھے خیر سے کال آ گئی تو بیچ میں انٹرپٹ ہو گئی مائی چین آف تھاٹس ایز ویل. بات ہو رہی تھی کہ لیڈرشپ کی, لیڈرشپ کس طرح کی ہے, لیڈرشپ کی اپروچ کیا ہے, بالکل در کیلیبر کیا ہے. اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ویژنری لیڈرشپ میں نے جیسے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر شروع کیا کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, اور اسٹیٹمنٹ آج بھی ہولڈس ٹرو ٹوڈے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو دے تھنک بیانڈ فیوچر, دے تھنک بیانڈ ٹوڈے. ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے آنے والے وقت پہ نظر رکھتی ہے, ان کو آنے والے وقت کی بھی خبر ہوتی ہے کہ صورتحال کس طرح ڈیولپ. بھٹو صاحب اپنے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد, جناح صاحب کے بعد, اگر مجھے کوئی لیڈر آیا اس کیلیبر کا, یا اس لیڈرشپ کے بعد لیاقت علی خان کے بعد اگر کوئی لیڈرشپ اس کیلیبر کا مجھے نظر آتا پاکستان کی ہسٹری میں, آج سی ہوں گی مسٹر ذوالفقار علی بھٹو. اب اگر ان پہ دیکھیں تو میرے خیال میں اگر ہاؤ وڈ ہی صورتحال کو کس طرح سے ہینڈل کرتے. پولیٹیشینز آر جسٹ لوکنگ فار ٹرم, انہوں نے ایک الیکشن جیتنا, دوسرا الیکشن جیتنا ہے, ان کی نظر دے کانٹ تھنک بیانڈ دیٹ. اب ایون ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہیں, اور ملکی مفادات اور علاقائی اور انٹرنیشنل ارینا میں آپ نے کیا, آپ کے ایسپریشنز کیا ہیں, آپ نے ملک کو کہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, دیٹ آلسو کاؤنٹس ان. تو آپ کی لیڈرشپ, آپ کی ملکی سیاسی لیڈرشپ میں کیا وہ اتنی ویژن ہے, آر دے ابو دیٹ, کہ ان کو اپنے ذاتی مفادات سے یا اپنے صرف ٹرم کیسے گزارنی ہے, جیسے ہمارے پریزیڈنٹ جو آصف زرداری صاحب جی ڈنگ ٹپاؤ جی, اور انہوں نے اپنی 5 سال کی ٹرم پوری کی ہیں, دین ہی از گون. ٹھیک ہے, انہوں نے پونے جو بھی اپنا ٹائم پورا کیا, یہ انجوائڈ ہز پریزیڈنٹشپ. تو جب لیڈرشپ آپ کی ول ناٹ بی ایبل ٹو رائز ابو دیٹ چیلنج, اٹ ول بی ہارڈ ٹو مینیج دوز سچویشن. اب یہ کہ اس میں آپ کی کرنٹ لیڈرشپ کیسے اس سچویشن کو, صورتحال کو ڈیولپ ہینڈل کرتی ہے, اور ریپڈلی چینجنگ ہے ایز ویل. دیٹس ادر انٹرسٹنگ فیکٹ. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے ہیں, کہتے ہیں ہمسائے تو تبدیل نہیں ہو سکتے, دوست تبدیل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈپلومیٹک تعلقات بھی چینج ہو سکتے ہیں, کبھی تعلقات ہو سکتی ہیں, مگر ہمسائے کہاں چینج کریں گے. تعلقات میں اونچ نیچ, قوموں کے تعلقات میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے, لیکن آپ ہمسائے نہیں چینج کر سکتے, دوست چینج کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل ارینا میں ہمارے کئی دوست ہیں کئی ملکوں کے ساتھ. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں مسلم امہ کی پرسپیکٹو سے بات کروں گا اس ساری صورتحال میں. مسلم امہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اینڈ آف دا ڈے پہلی تو بات یہ ہے کہ انسانی خون کا ضیاع, کسی بھی ایک انسان کی جان کا جانا بھی ہمارے لیے ناقابل معافی گناہ ہے. اگر اس پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو اینڈ آف دا ڈے یمن کی صورتحال پہ بھی آپ ذکر کریں, شام کی صورتحال کا بھی ذکر لیں, تو خون تو امہ کا بہہ ہے. لیکن بدقسمتی سے بھٹو صاحب نے جو تحریک شروع کی تھی, اگر میں اس ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جاؤں, اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, ہی ہیڈ ٹو پے ہیوی پرائز فار دیٹ.
اب اس کیلیبر کی لیڈرشپ ہی نہیں ہے ہمارے پاس who can rise above those challenges and sort of unite the ummah or even the countries, bring them together on a platform. اب اگر مجھ سے پوچھے تو to be honest with you, اگر میرے پاس اس صورتحال کا حل ہو تو میں اس کو اس طرح انالائز کروں گا. I would act in this situation, make sure friends stay friend and use my diplomatic relationship or even country-to-country relationships to bring them on a table and get them together and just resolve the situation diplomatically. وجہ اس کے بھی کہ میں بھی پارٹی بن جاؤں. اور لیکن ایک تھوڑا سا میں آپ کو اس انٹرسٹنگ صورتحال کے ایک اور پرسپیکٹو دے دوں. کچھ عرصہ پہلے ڈفرینٹ کنٹریز میں سوشل ایٹیچیوڈس پہ ایک سروے ہوا تو اس میں انہوں نے کہا جی پاکستان مسلم کنٹریز میں خاص طور پہ تو پاکستان کو انہوں نے رول ایز اے لیڈرشپ دیکھا کہ پاکستان should be leading country in Muslim Ummah, and I think we should be proud of that, and our leadership should rise above that challenge, to meet the challenge, and especially مسلم امہ کی ایسپریشنس کو میٹ کرنے کے لیے آئی تھنک آور لیڈرشپ کم اپ ٹو دیٹ ڈیمانڈ اور کم اپ ٹو دیٹ چیلنج. اگر پرسیپشن ہے تو ہمارے لوگوں کو ہماری سیاست. جی ڈاکٹر صاحب ایک کال ہم نے ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون؟ امتیاز صاحب. جی میں ڈاکٹر امتیاز فراقی بیڈ فروٹ سے کر رہا ہوں. جناب خوش آمدید کہتے ہیں. خوش آمدید. خیر آپ کو اللہ سلامت رکھے. پروردگار بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ لوگ. شکریہ. میں نے یہ کرنا تھا کہ ٹاپک بہت ہی کمال ہے آپ کا. بھی کوئی بھائی صاحب گلاسگو سے بات کر رہے تھے, میں نام بھول گیا ان کا. بس میں نے یہ کہتا ہے کہ بدلتی دنیا تو بدل رہی ہے. دس از obvious کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس میں کافی چینجز آئیں گی اور اس کا فوکس جو ہے مڈل ایسٹ سے شروع ہو کے سب کانٹیننٹ کا ایک حصہ بھی اس میں آئے گا. تو ابھی تو اس وقت میدان جو ہے وہ ادھر ذرا فوکس ہوا مڈل ایسٹ پہ. اس کے بعد میرے خیال میں اس کی باری سب کانٹیننٹ کی بھی آئے گی. آج میں نے یہ کرنا ہے کہ پاکستان صورتحال جو موجود ہے اس میں واحد ملک ہے بدقسمتی سے جس کا کوئی فارن منسٹر نہیں ہے. کئی اور چیزوں کے علاوہ وہ تو اوائڈ ہو سکتی ہیں, ان کو آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں, لیکن کتنی بدبختی ہے کہ اتنے الرٹ سینیریو میں پاکستان جیسے ملک میں اس منسٹری کو سمجھا ہی نہیں گیا کہ اس کی بھی کوئی موجودہ سینیریو میں امپورٹنس ہے. یعنی ایور سنس دے آر ان پاور انہوں نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ یہ بھی کوئی منسٹری ہے, اس کی بھی کوئی ضرورت ہے آج کے اس دور میں. تو اس کی خط و حال ہماری فارن پالیسی کے کیسے واضح ہوں گے جب آپ کا منسٹر ہی نہیں ہے. یہ سارا پورٹ فولیو بھی پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور پرائم منسٹر صاحب کتنے ایسٹیوٹ ہیں پولیٹیکل ایشوز میں, سوائے ایک بات کے بڑی نیب سی بات ہے. یہ میں بات کروں کہ جی ان کو تو صرف اپنے سیاسی دوروں کی بجائے اپنے کاروباری دوروں سے فرصت نہیں ہے. آج مجھے بتایا جائے کہ وہ ٹرکی میں کیا کرنے گئے ہیں. اس کی جب آپ فیکٹس میں جائیں گے تو وہ کاروباری سگنیچرز کرنے کے لیے گئے ہوں گے. تو اس صورتحال میں جبکہ پاکستان کا اتنا ڈسکس کیا جا رہا ہے, آرمی کو انوالو کیا جا رہا ہے, عوام جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. میرا سوال آپ کے گیسٹ سے اپنے محترم سے یہ ہے کہ آیا جو کچھ پاکستان میں آج ہو رہا ہے اور ایسے آئی واش ہو رہا ہے, یہ اسمبلی میں اپروول لیں گے, سینٹ سے اپروول لیں گے, یہ آئی واش نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا یہ عوامی خواہشات کا آئینہ دار ہے؟ کیا آپ بیک اپ کرتے ہیں بھی پاکستانی کہ پاکستانی حکومت جس طرف جا رہی ہے, آئی مین انوالومنٹ ان دیٹ ایشو جو کہ آفینس ہے فرام سعودی عربیہ. اور میں آپ کے مہمان سے یہ بھی پوچھوں گا کہ کیا یمن جیسا مسئلہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ اس پہ سعودی عرب جیسا اور 10 دوسرے ممالک اور آن دا ٹاپ امریکہ ایک چھوٹے سے ملک پہ آفینس کرے؟ ذرا اس کا جواب دے دیجئے. اور ساتھ میں یہ بتائیے کہ کیا پریزنٹ سینیریو میں پاکستان کو فورن منسٹر کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا فورن پالیسی کے خط و حال ان کی پرائیورٹیز نہیں بتانی چاہیے اور اس پہ عوامی انپٹ ہونا چاہیے, سپورٹ ہونی چاہیے یا نہیں؟ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. That shows me کہ ہمارے لوگ کتنی تندرستی سے اور کتنے شوق. اور معذرت چاہتی ہوں آپ سے, ہمیں بریک پر جانا ہوگا. بریک کے بعد ہم ذرا اس پہ تفصیلی گفتگو کر سکیں گے اور ان کے بھائی کے سوال کا آپ جواب بھی آسانی سے دے سکیں گے. تو خواتین حضرات ابھی چلتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.